अबी तालिब है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं सबसे बड़ा आलिम, अली इब्न अबी तालिब है, सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, यहया बिन सईद कहते हैं कि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, तो अली से बढ़ के अफजल कैसे कोई हो सकता है। ठीक हो गया, आप अब पानी भी पिएं, थोड़ा ठंडा भी हो जाए, हम भी थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा नरम लहजे की ज़रूरत है और इसी माहौल में गुफ्तगू होगी। हाँ, पानी वगैरह पी लें, अल्लाह साहब आप भी। और मैं अब आपकी तरफ आता हूँ और जाके हम ऐसे बात नहीं चलेगी, मेरी बात पहले आपका टाइम है, आप जो चाहे। मैं नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कोई लाइव तो नहीं जा रहा। हम कुछ काटते पीटते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आपको ही बता दूं, कुछ कटिंग नहीं। बोले आप बाद में वो कर दीजिए। नहीं करेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू रखें अपनी। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लाइव नहीं जा रहा। मैं यहाँ पर आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अभी तक जो सवाल इनसे किए हैं, इन्होंने मेरे किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैंने पीछे इनसे ये अर्ज किया था, ये ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, आप थोड़ा सा ठंडे मिजाज हो जाइए, इतने गर्म भी हो रहे हैं। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुरान की तरफ मैं आऊँगा और ऐसे भरपूर आयतें पढ़ूंगा कि आप देखते रह जाएंगे कि ये कुरान पढ़ कौन रहा है। मैं आपसे सवाल ये किया था कि आपने कुरान की इतनी सारी आयतें पढ़ी हैं, क्या आपने कुरान से भी ये पूछा है कि कुरान क्या कहता है कि मदारे अफजलियत क्या है? नंबर 1। नंबर 2, आपने फजाइल वाली जो बात अभी पढ़ी है कि आपने कहा कि जी फजाइल में ज़ईफ भी मोतबर है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर फजाइल की बात है, अफजलियत की बात नहीं है। फजाइल और अफजलियत में फ़र्क है, इस बात को सब ने तस्लीम किया है कि फजाइल और चीज़ है, अफजलियत और चीज़ है। अब मैं यहाँ पर आपको उसके पहले हवाले दिखाना चाहूंगा। बात उनकी ना टाइम उनका, आपसे समझा देना जरा फजाइल और अफजलियत में फर्क थोड़ा। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी मैं अर्ज करता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि फाजिल जो होता है उसके अंदर फजीलत मौजूद होती है, और अफदल जो होता है उसके अंदर अफजलियत की बढ़ोतरी होती है, फजीलत की बढ़ोतरी होती है, यानी कि दूसरे के मुकाबले में उसके अंदर फजीलत ज़्यादा होती है। अब हमारे उलमाए अकायद ने, और फिर इसके बाद मैंने इनसे एक सवाल ये भी किया था कि ये बताइए कि ये जो जनाब हैदर कर्रार, मेरे बाबा जान मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम की जो अफजलियत है, ये कौन सी है? ये अफजलियत कुल्ली है, मिन जमील वजूह है जिसको कहा जाता है, या अफजलियत मुतलका है, या उसके बाद ये अफजलियत जुज़वी है। आप किस अफजलियत के मुद्दई हैं? आप कह रहे हैं कि फजाइल के अंदर ज़ईफ हदीस मोतबर होती है। आप मुझे कोई एक इबारत दिखा दीजिए, ठंडे मिजाज से, आप गुस्सा न कीजिए, ठंडे हो जाइए। अभी तो मैं आपको उस तरफ लाया ही नहीं, मैं सिर्फ जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई एक किसी मुहद्दिस का, ये इब्ने तैमिया और ये फला आपने ये सब पढ़ा, किसी एक का दिखा दीजिए उसने ये कहा हो कि फजाइल के बाब के अंदर, तो वो तो कहते हैं कि ज़ईफ हदीस मोतबर है, अफजलियत के बाब के अंदर। और फिर यहाँ जो महल्ले नजा है, ये बात याद रखिएगा, ये नाजरीन सुन रहे हैं सारे, अफजलियत जुज़वी महल्ले नजा नहीं है। अली हसनैन का बाबा है, कोई और नहीं है, मानते हैं। अली मेरी अम्मा पाक का जोज है, कोई और नहीं है, मानते हैं। अली अखिय रसूल है, कोई और नहीं है, मानते हैं। अली बाबे मदीनतुल इल्म है, कोई और नहीं है, मानते हैं। अली करमल्लाहु, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको। मैं तो अभी तो अली मदीनतुल इल्म में आपका पाला, मौली साहब ओवैस भाई आपसे अर्ज करूं, हजरत साहब का पाला जो है एक ऐसे आदमी से पढ़ गया है जो उसूली आलिम है। मैं कोई ऐसे हवा में, मैं तो अभी इनकी किताब भी देख कर आया हूँ। इंशाल्लाह इनसे अगर ये कहेंगे तो ऑनर बात करूंगा इनकी किताब पे, और अगर ये कहूंगा तो फिर बात करूंगा। इस किताब के अंदर माशाल्लाह हजरत साहब ने जो मामलात जो किए हैं, मैं वो भी इनसे पूछूंगा आखिरी वक्त के अंदर, वो भी पूछूंगा, इनके सामने रखूंगा, मेरे पास उसके जो है वो मौजूद है कि जो मामलात इन्होंने किए, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो एक अलग बात है कि मौला कायनात की जो फजल जुज़वी है कि आप दरबतु अलीयन, हम इसको भी मानते हैं, जिक्र अलीयन, ये सब फजल जुज़वी है कि हमारा जहां यहाँ पर जो महल्ले नजा है, जिस पर झगड़ा है, वो झगड़ा फजाइल जुज़विया में नहीं है। आप सारे जुज़वी फजाइल पढ़ रहे हैं, इन सारे जुज़वी फजाइल को मैं मानता हूं, अगरचे आपने बेसनद रिवायतें पढ़ी हैं। मैंने आपके शेखुल इस्लाम से यहां पर ये दिखाया है कि वो कहते हैं बेसनद रिवायत की कोई भी अहमियत नहीं है। उसके बाद मैं आपके शेखुल इस्लाम क्यों ही दिखा रहा हूं, यहां पर वो ये क्या कहते हैं, आगे चल के वो एक जगह पर ये बात कहते हैं कि भाई कोई मैं हवा में तो तीर नहीं चला रहा ना, कि वो यहां पर एक बात ये भी करते हैं कि काल अब्नुल मुबारक, कौन? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दे खास, जिन्होंने इमाम आजम के पास वक्त गुजारा है,
وہ کہتے ہیں کہ لیس جودۃ الحدیث فی قرب الاسناد ولکن جودۃ الحدیث صحۃ الرجال، کہ رجال کا صحیح ہونا حدیث کا حسن ہے، حدیث کی درستگی ہے، حدیث کا معیار ہے، رجال کا صحیح ہونا ہے۔ آپ جو ہے کوئی ایک قاعدہ سب سے پہلے یہ پڑھیے گا، یہ اپنے پاس لکھ لیں، علامہ صاحب اپنے پاس لکھ لیں، کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے۔ اب آ جائیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فضل کلی کیا، جس کو افضلیت من جمیع الوجوہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارا محل نظر نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی کوئی بھی اہل سنت میں سے آج تک سلف سے لے کے خلف تک جتنے بھی اہل سنت گزرے، ان میں سے کسی کے لیے بھی، کسی صحابی کے لیے بھی کسی کا قول یہ موجود نہیں ہے کہ جناب حیدر کرار یا کوئی بھی صحابی کہ اس کے پاس افضلیت من جمیع الوجوہ ہے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہے۔ مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کو یہ فضل حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ قرار دیا گیا، وہ ان کے علاوہ اور کوئی صحابہ کے طبقے کے اندر غسیل الملائکہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کو نبی پاک نے 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھنے کا کہا، صحابہ کے طبقے میں، یہ فضل جزوی ہے۔ اس فضل جزوی کا ہمیں انکار نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں۔ حضرت سراقہ کے بارے میں نبی پاک نے ایران کے کیسر و کسرا کے محلات کے کنگنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو سند میں صحیح سند کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ استاذ امت ہے، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ محل نزاع فضل جزوی نہیں ہے، محل نزاع افضلیت مطلقہ ہے۔ اب یہاں پر میں پھر حضرت سے یہ سوال، افضلیت مطلقہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ افضلیت مطلقہ ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے افضلیت، یعنی کلی، اس کی افضلیت مطلقہ، فضل کلی، کس طرح کلی افضلیت مطلقہ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، مثال دے رہا ہوں حضرت، آپ کو سب سمجھاؤں گا۔ عمر گزری ہے ایسی دشتی سیاہی میں۔ افضلیت مطلقہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال مجموعی طور پہ، بھائی اس بچے نے اسلامیات میں اتنے نمبر لیے، اس بچے نے جو ہے وہ میتھ میں اتنے نمبر لیے، اس نے اتنے لیے، اس نے یار اس نے اسلامیات میں زیادہ لے لیے، میتھ میں کم لیے۔ اب اسلامیات میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر میں علمی طور پہ بھی سمجھاؤں گا، یعنی عالمانہ انداز میں بھی سمجھاؤں گا۔ اسلامیات میں اس نے نمبر کم لیے، اس نے زیادہ لیے، تو مجموعی طور پہ نمبر کس کے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ۔ مجموعی اعتبار سے افضل کون ہے؟ جتنی روایات پڑھ رہے ہیں فضل جزوی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات مجموعی اعتبار سے ہو رہی ہے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں، خدا کی قسم لاؤ قرآن سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں ویس بھائی ایسے آدمی پر جو علی کے فضائل سن کر جس کو پریشانی لگتی ہو۔ میرا مطالبہ یہ، غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اور خدا کی قسم آپ نے غلط پڑھا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ سیاہ ستہ کے لوگوں نے نام سنا، میں عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے۔ آپ نے یہاں پر جو قاعدہ پڑھا ہے، آپ نے وہ غلط قاعدہ پڑھا ہے۔ اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے افضلیت کے باب کے اندر۔ کیوں کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے، تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ کوئی ایک ایسا عقیدہ دکھا دیں۔ میرا مطالبہ یہ آپ سے، اب آپ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، پہلے آپ یہ باتیں حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، اور بھائی یہ کام ہمیں بھی آتے ہیں، پھر آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہی ہیں، اردو کے پڑھ کے اٹھا کر لے کر آئے۔ میں صرف ویس بھائی کو دیکھ کر نہیں لایا، الحمدللہ کہ صبا ہم نے بھی کچھ دن ان گلیوں کی خاک چھانی ہے۔ آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی ٹرم میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں۔ یہ عربی عبارت ذرا میرے سامنے پڑھ دیجئے، آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آخری منٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ جرات نہیں ہوگی۔ اور میں یہاں پر جو بے سند روایات آپ پڑھ رہے ہیں نا مولوی صاحب، میرا نام اویس بھائی، چلے آپ کو بھی مولوی صاحب کہہ دیتا ہوں۔ تو بے سند روایات آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، میں یہ اگلی ٹرم میں یہ روایت پڑھوں گا، میں اس کی سند اور اس کی چھان پھٹک پر بات نہیں کر رہا، میں اگلی سند میں یہ روایت پڑھوں گا۔ میں ابھی صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ سند دیکھیے، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ بات، میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن سے، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، آپ قرآن سے مدار افضلیت بیان کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مدار افضلیت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، میں یہاں پر ان پر یہ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جو سوال میں آپ کے توسط سے میں اپنے سوالوں کی طرف آؤں گا، ویس بھائی میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ کے توسط سے ان کو آگے نہیں جانے دوں گا، میں یہ سوال ان سے پوچھوں گا کہ ایک تو فضیلت کے باب والی بات، افضلیت کے باب والی بات، دوسری
قرآن آپ نے پڑھا ہے تو قرآن کا آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ مدار افضلیت کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کس بات کو کہتا ہے, کہ قرآن نے کس بات کو مدار افضلیت قرار دیا ہے. آخری منٹ کہ قرآن کہتا ہے, میں اگلی ٹرم میں وہ آیت بھی پڑھوں گا, میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن نے مدار افضلیت کس کو قرار دیا ہے. آپ ادھر ادھر نہ جائیں, میں صرف قرآن کی طرف آتا ہوں, چلے میں آتا ہوں, لیکن آپ نے پہلے یہ جو باتیں کی ہیں, جو میں نے آپ سے سوال کیے ہیں, ان کے جواب دیں گے. ویسے بھائی بات آگے نہیں چلے گی, اگر آپ کہیں گے تو اس ریکارڈنگ کو روک دیں گے. ان کی تیاری نہیں ہے تو میں ان کو تیاری کا وقت بھی دوں گا, چلو ٹھیک ہو گیا, پورا وقت دوں گا انشاءاللہ ان کو تیاری کا. لیکن یہ سوال جب یہ کریں گے, یہ سوالوں کے جواب دیں گے, تو پھر اس وقت بات آگے چلے گی. چلو ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا, چونکہ تقریباً برابر ہی ٹائم چل رہا ہے اور پروگرام کا 1 گھنٹہ مکمل ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک بہت ہی معتبر ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے, جس میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تاثرات میں بھی ضبط کا راستہ اپناؤں, جس میں میں بالکل خاموشی سے سن رہا ہوں. میرے پاس حوالہ جات بھی آ رہے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی ایک حدیث اور ایک حوالہ پیش کیا گیا ہے, مگر میں اپنے معزز فاضل علماء کی میری بات پوری ہو جائے, میں اپنے فاضل علماء کی طرف یہ رکھتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں وہ گفتگو فرمائیں گے, اور یہ بھی ہمارا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں گے. الحمدللہ ہم اس کو نفس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. خواتین و حضرات, اس کے دوسرے حصے میں ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے, دوسرا پارٹ آپ کے سامنے نشر ہو جائے گا انشاءاللہ. پانی وغیرہ پئیں گے, ٹھنڈا ماحول رہے گا. مجھے دونوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں بہادر ہیں, علمی میدان کے اوپر آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ للکار کے پیچھے ہو گئے ہوں یا کوئی اور بہانہ کر دیا ہو. میں ان دونوں کی تائید اور تعریف کرتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں جج ہوں. یہ جو آپ کی بصارت اور بصیرت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کس کے دلائل مضبوط ہیں, کون حوالہ دے رہا ہے. میں ایک اور نشست میں آتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ ہے, لوٹ کر آتے ہیں, آپ کا انتظار ہے.